أنواع النقص وصفاته والصلاة على نبيه محمد المؤيد بسعة حججه وواضح بيناته وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وحماته وبعض. المتقدس فی نعوت الجبروت، اس میں بھی وہی باتیں ہیں جو المتوحد میں ہیں۔ متقدس تقدس سے ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے، باب تفاعل سے۔ تو یہاں بھی وہی اعتراض جواب ہے کہ بھئی اگر خاصہ اس کا تکلف ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاک ہو گیا، وہ متقدس ہو گیا، صاحب تقدس ہو گیا، لیکن تکلف سے، صنع صانع سے اور جعل جاعل سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حالانکہ باری تعالیٰ تو بالذات صاحب خود سے، تو اس کا جواب وہی ہے کہ یہاں اس کا خاصہ تکلف نہیں ہے بلکہ سیرورت ہے، صاحب ماخذ ہونا۔ تو اب سیرورت کی وجہ سے وہ اعتراض جو ہے وہ اب نہیں ہوگا، تو خود بخود بالذات صاحب ماخذ ہے۔ اب یہ تقدس جو ہے وہاں دو چیزیں لگا دی ہیں، متوحد کے ساتھ دو چیزیں لگا دی ہیں، بجلال ذاتہ و کمال صفاتہ، یعنی بذاتہ الجلیلۃ و صفاتہ الکاملۃ۔ یہاں ایک اور چیز لگا دی کہ وہ متقدس ہے فی نعوت الجبروت، باری تعالیٰ کی صفات کی کئی قسمیں ہیں، لیکن ابتداءً بڑی قسمیں دو ہیں۔ ایک ہے صفات ثبوتیہ اور دوسری صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ علم ہے، قدرت ہے، سمع ہے، بصر ہے، مشیت ہے، کلام ہے، ارادہ ہے، حیات ہے، تخلیق ہے، ترزیق ہے، احیاء ہے، اماتت ہے۔ تو یہ تمام صفات ثبوتیہ میں آتی ہیں۔ اور ایک ہے صفات سلبیہ، جیسے لیس بجسم اور لا یاکل ولا یشرب وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ صفات سلبیہ ہیں۔ صفات سلبیہ تو پھر آپ جانتے ہیں کہ جتنے عیوب ہیں باری تعالیٰ ان سب سے متقدس ہے۔ المتقدس پاک ہے، وہ منزہ ہے، وہ فی نعوت الجبروت۔ ہاں، تو وہ صفات ثبوتیہ جو ہے ان کی پھر دو قسمیں ہیں۔ صفات ثبوتیہ ایک ہے ذاتیہ، غیر اضافیہ، دوسری قسم ہے صفات اضافیہ۔ صفات ذاتیہ غیر اضافیہ جس میں اضافت کسی کی طرف نسبت کو دخل نہ ہو، وہ جیسے حیات ہے،
علم ہے، قدرت ہے، سمع ہے، بصر ہے، ارادہ ہے، کلام، یہ باری تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ ذاتیہ ہیں. اور اضافیہ صفات جو باری تعالیٰ کی ہے وہ تخلیق ہے، ترزیق ہے، احیاء ہے، اماتت ہے وغیرہ. کیونکہ تخلیق وہ نہیں ہو سکتی جب تک مخلوق نہ ہو، احیاء نہیں ہو سکتا جب تک جس کو حیات دے رہا ہے جب تک وہ نہ ہو، تو اس میں اضافت للغیر معتبر ہے. ترزیق نہیں ہو سکتی جب تک مرزوق نہ ہو، تو ان کو صفات اضافیہ کہتے ہیں، صفات نسبیہ، صفات اضافیہ. اگرچہ یہ بھی ثبوتی میں آتی ہے، ثبوتی کی قسم ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ باری تعالیٰ کی صفات حقیقیہ وہی صفات ثبوتیہ غیر اضافیہ، ان کو صفات حقیقیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ وہی باری تعالیٰ کی اصل میں صفات ہے. یہ باقی جو صفات اضافیہ ہیں، احیاء ہے، اماتت ہے، تخلیق ہے، ترزیق ہے، اس میں تو اضافت الغیر معتبر ہے، تو ان کو یہ باری تعالیٰ کی صفات ہیں، لیکن بالنسبت الی الغیر. سمجھ میں آ گئی ہے کہ باری تعالیٰ رزاق ہے اور کوئی رزاق نہیں، تمام مخلوق کا رزاق ہے اور کوئی رزاق نہیں. لیکن دیکھیں رزاق میں مرزوق تو داخل ہے، مرزوق کے بغیر تو اس اضافت کی وجہ سے یہ جو صفات ہیں یہ اس لحاظ سے تو باری تعالیٰ کی صفات ہیں کہ رزاق اور کوئی نہیں سوا اس کے، اس صفت سے اور کوئی موصوف نہیں ہے، اس صفت کے لیے اور کوئی محل موجود نہیں ہے، اس لحاظ سے تو باری تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن صفت حقیقی نہیں ہے یہ، اس لیے اس کو صفت اضافی کہتے ہیں کہ یہ بالنسبت للغیر ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اصل جو صفات حقیقیہ کہلاتی ہے وہ وہی سات ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ جس میں کوئی اضافت نہیں ہے، جو صرف باری تعالیٰ کی ذات سے ان کا تعلق ہے. اب ان صفات میں پھر اختلافات ہیں، آگے آئیں گی ان کی بات کہ بھائی وہ عین ذات ہے کہ وہ غیر ذات ہے کہ وہ لا عین لا غیر ہے. یہ پھر متکلمین کے آپس میں مذاہب ان میں ہیں. پھر باری تعالیٰ کی صفات کی ایک اور تقسیم ہے، وہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے یوں سمجھیں کہ صفات جلالیہ، صفات جلالیہ، اور دوسری قسم جو ہے وہ صفات ثبوتیہ غیر جلالیہ. صفات جلالیہ بھی کہتے ہیں ان کو، اور صفات قہریہ بھی کہتے ہیں، صفات جبروت بھی کہتے ہیں. متکلمین کی یہ اصطلاحات ہیں. وہ صفات جو جلالیہ ہیں جیسے قہار ہے، جبار ہے، اس قسم کی جو صفات ہیں، ذو انتقام ہے، ان کو صفات جلالیہ کہتے ہیں. اور
اور ایک ہے صفات غیر جلالیہ، بعض متکلمین ان کو جمالیہ بھی کہتے ہیں، تو وہ اس کے علاوہ ہے، یہ جو علم، قدرت وغیرہ، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ جو صفات جلالیہ ہیں ان کو صفات جبروتیہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں علامہ تفتزانی نے ان صفات کو لیا ہے کہ فی نعوت الجبروت، ہاں وہ متقدس ہے، وہ منزہ ہے، فی نعوت الجبروت صفات جلالیہ میں، عن شوائب النقص و سماتہ، جبروتی صفات میں جبر سے ہے، یہ جبروت مبالغہ ہے جبر کا، فعلوت کے وزن پر ہے، جیسے ملکوت، ملک کا مبالغہ ہے ملکوت۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، تو ملکوت یہ ملک کا مبالغہ ہے، اسی طرح جبروت یہ جبر کا مبالغہ ہے۔ تو جب صفات جبر جو ہیں یعنی صفات قہریہ یعنی صفات جلالیہ، ان تمام صفات جلالیہ میں باری تعالیٰ منزہ ہے کس سے؟ عن شوائب النقص و سماتہ، شوائب شائبتن کی جمع شوب خلط کو کہتے ہیں، کوئی چیز دوسرے میں مل جائے، خلط ملط ہو جائے، تو خلط نقصان کے خلط ہونے سے، وہ سماتی ہی اور اس کے علامت کے خلط ہونے سے، باری تعالیٰ ان صفات جلالیہ میں نقصان کے اختلاط سے اور نقصان کی علامت کے اختلاط سے منزہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی جب یہ اصل میں علامہ تفتزانی بڑے بلیغ آدمی ہے کہ جب خلط صفت اس صفت کے اندر، صفات جبروت کے اندر نقصان کا اختلاط بھی نہیں ہے اور نقصان کی علامت بھی نہیں ہے، تو پتہ لگا کہ نقصان تو بذات خود نہیں ہے، کہ نقصان کا خلط بھی نہیں ہوا، نقصان کی علامت بھی نہیں ہے، تو نقصان کا سلب کر دیا انہوں نے بے ابلغ وجہ۔ سمجھ میں آ گئی ہے کہ بھائی جب وہاں پر نقصان کی علامت ہی نہیں پائی جاتی، وہاں نقصان کا خلط بھی نہیں ہے، تو نقصان کا وجود تو کجا رہا، وہ کیسے ہوگا؟ اچھا، اب ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو تفتزانی صاحب نے ٹھیک کر دیا کہ صفات جبروت میں تو یہ فرما دیا، جو جلالی صفات ہیں ان کے متعلق تو یہ فرما دیا کہ وہاں تو وہ شوائب نقص اور سمات سے منزہ ہے، تو اس سے تو دیکھیں شائبہ پڑتا ہے، ذہن میں بات آتی ہے کہ بھائی یہ صفات جلالیہ میں نقصان نہیں ہے، تو قاعدہ ہے علم بلاغت کا کہ تخصیص الشیء بالذکر جو ہے، تخصیص الشیء بالذکر جب آپ کرتے ہیں، کسی خاص چیز کا کسی مقام میں ذکر کرتے ہیں اور دوسری چیز کو چھوڑ دیتے ہیں،
تو اس سے وہم پڑتا ہے کہ بھائی وہ دوسری چیز کو چھوڑا اس لیے ہے کہ اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ آپ نے سلب نقص تو کر دیا صفات جبروتیہ جلالیہ سے، لیکن باری تعالیٰ کی صفات تو صرف جبروتیہ جلالیہ نہیں ہے، صفات حقیقیہ بھی تو ہیں۔ تو یہاں سے تو وہم پڑتا ہے کہ ان کا ذکر یہ سلب جو تم نے کر دیا نقصان کا صرف صفات جبروتیہ سے، تو یہ تو فائدہ دیتا ہے اس بات کا کہ باقی صفات سے سلب نہیں ہے نقصان کا، باقی صفات سے نقصان کا سلب۔ تو العیاذ باللہ کیا باقی صفات میں نقصان ہے؟ تو نقصان تو باقی صفات میں بھی نہیں ہے۔ اس کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ صفات جبروتیہ کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ سب صفات کے متعلق کہہ دیتے کہ باری تعالیٰ کی کسی صفت میں شائبہ نقص اور اس کا سماعت نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں مقصد تو یہی ہے کہ باری تعالیٰ کی کسی صفت میں نقصان نہیں ہے۔ تفتزانی صاحب کا مقصود تو یہی ہے، کہنا تو یہ چاہتے ہیں، لیکن بلیغ آدمی جو ہوتا ہے وہ سلب کرتا ہے نقائص کا ان صفات میں جہاں پر جن صفات میں نقص کا احتمال ہوتا ہے، اور جہاں نقص کا احتمال ہی نہ ہو وہاں سلب کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو دیکھیں یہ صفات جبروت جو ہے جلالی صفات، قہار ہے، جبار ہے، یہ قہار و جبار ہونا جو ہے، ذو انتقام ہے، عزیز ذو انتقام، یہ جو صفات ہیں ان میں نقص کا احتمال ہوتا ہے۔ دماغ میں آ سکتا ہے کہ بھائی شاید وہ غالب ہے، وہ جبار ہے، تو جبار ہے، جباریت میں وہ فرشتوں کے ذریعے سے جبار ہے، یہ لشکر فرشتے اگر ان سے ہٹا دیا جائے تو پھر شاید پھر جبار نہ ہو۔ تو دیکھو اتنا بڑا لشکر تو کسی انسان کے پاس بھی اگر ہوتا ہے تو وہ بھی غالب آ جائے گا، ایک آدمی کو گھیر لیا اس نے اور اتنا بڑا لشکر ہے، تو وہ لشکر تو انسانوں کا بھی ہو تو وہ بھی قہار ہے، وہ انسان بھی قہار ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ 5-6 آدمی، زیادہ لشکر نہیں نہ صحیح، 5-6 آدمی اگر ایک آدمی کو گھیر لیتے تو وہ 5-6 کیا ہوتے ہیں؟ وہ جبار ہوتے ہیں، وہ قہار ہوتے ہیں، اور ایک بیچارہ مغلوب ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے۔ تو یہ جباریت قہاریت جو ہے یہ تو پھر بھائی یہ تو انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہ تو باری تعالیٰ کی صفت لائقہ نہیں ہے، اتنا بڑا لشکر فرشتوں کا، اور اس لشکر کو مسلط کر دیتا ہے باری تعالیٰ ان کے بندے کے اوپر، تو وہ بیچارہ خود عاجز ہے، وہ جبار ہیں، وہ قہار ہیں۔ یہاں یہ شائبہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ جباریت اور قہاریت کا نفوذ جو ہے، نفوذ یہ فرشتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور یہ تو پھر ظاہر بات ہے کہ ایسے تو انسان کو بھی اتنے افراد اگر ہو جائیں انسان تو وہ بھی قہار جبار ہے۔ تو وہاں یہ احتمال تھا، تو اس لیے
علامہ تفتازانی نے اس کے لیے تعرض کر دیا کہ نہیں، وہ منزہ ہے صفات جلالیہ میں بھی نقائص سے، تو جب صفات جلالیہ میں نقائص سے منزہ ہے تو باقی صفات میں تو منزہ ہے ہی ہے، وہاں تو احتمال پہلے سے نہیں تھا۔ آئی سمجھ میں؟ تو وجہ تخصیص جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں احتمال نقصان وہ ہے کہ ذہن میں آتا تھا اس لیے سلب کر دیے یہاں پر، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، نقصان اصل میں یہ ایک اضافی معنی ہے، اضافی معنی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے بنسبت انسان مخلوق کے بنسبت وہ کمالات ہیں، لیکن باری تعالیٰ کے بنسبت وہ نقائص ہے، ایک اضافی معنی ہے۔ انسان کی طرف بعض چیزوں کی نسبت آپ کریں گے تو کمال ہے، لیکن باری تعالیٰ کی طرف نسبت کریں گے تو وہی چیز نقصان ہے۔ اور اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، جیسے عقل ہے، شرب ہے، صحت ہے، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے لیے تو کمال ہے بھائی۔ ہم اگر خوب کھاتے ہیں تو کمال ہے، مطلب یہ کہ انسان کی صحت ٹھیک ہے، معدہ اس کا نظام انہضام صحیح ہے، نہیں تو اس کے لیے کمال ہے۔ خوب کھاتا ہے تو اس لیے کھاتا ہے کہ اس کا سسٹم وہ صحیح ہے، تو یہ اس کے لیے کمال ہے۔ چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب صحیح ٹائم پر کرنا ہے، یہ کمال ہے، اس کی صحت ٹھیک ہے۔ یہ لیکن یہی چیزیں باری تعالیٰ کے لیے اگر ان کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف کرو گے تو یہ نقصان، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس لیے نقصان جو ہے یہ ایک معنی اضافی ہے۔ تو یہاں نقص کے اوپر گویا کہ الف لام داخل کر کے متعین کر دیا کہ وہ الف لام عہدی ہے، وہ نقصان جو باری تعالیٰ کی طرف آپ اس کی نسبت کریں گے اور نقصان وہ نقصان، سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہ ہمارے لیے تو پھر معاملہ اور ہے۔ شوائب النقص وسماتہ والصلاة علی نبیہ محمد المؤید بساط حججہ وواضح بیناتہ۔ والصلاة آپ پڑھ چکے ہیں، کئی معنی ہیں اس کے، لیکن صیغے کے اعتبار سے صلاۃ جو ہے یہ ایسا ہے جیسے سبحان میں تم نے کل اس میں پڑھا ہے، اس میں ملاسن میں، تو صلاۃ جو ہے یہ اصل میں اسم مصدر ہے، یعنی تسلیہ کے لیے، تسلیہ جو ہے وہ مصدر ہے، صلی یصلی سے باب تفعیل سے، اور صلاۃ اس کا اسم ہے، تو یہ صیغے کے اعتبار سے تو اسم مصدر ہے، تسلیہ والا معنی ہے، باقی نسبت کے اعتبار سے معنی چینج ہو جاتا ہے، وہ آپ نے پڑھا ہے۔ اور صلاۃ کے جو معانی ہیں بہت سے معنی ہیں، دعا بھی اس کا معنی ہے، تحریک الصلوین بھی اس کا معنی ہے، تعظیم بھی اس کا معنی ہے، تعظیم۔
کسی کی ثنا اور تعریف کرنا بھی اس کا معنی ہے، ثنا۔ اس لیے بہت سے علماء، بہت سے مفسرین یہ جو آیت درود ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ یصلون کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون۔ یصلون کا کیا ترجمہ ہے؟ یثنون۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں، ثنا بیان کرتے ہیں، حضور کی تعریف کرتے ہیں، حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں۔ تو وہی نعت خوانی ہوئی نا، نعت خوانی، حضور کی نعت تعریف کرتے ہیں، ثنا خوانی کرتے ہیں۔ اور یہی معنی شرح نخبۃ الفکر میں ابن حجر عسقلانی نے بھی کیا، سمجھ آئی؟ بہت سی کتابوں میں محدثین نے بھی یہی معنی کیا ہے آیت کا۔ اور بعض تعظیم والا معنی بھی کرتے ہیں کہ یعظمون، اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور کی تعظیم کے الفاظ بیان کرتے ہیں، تعظیم بیان کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، بڑی بات ہے۔ تو بہرحال صلاۃ کے یہ سارے معنی آتے ہیں۔ علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں یہ تو اسم مفعول کا صیغہ ہے، حضور کا عالم ہو گیا یہ تو الگ بات ہے۔ آتا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے علاوہ محمد کسی کا نام نہیں تھا، یہ لفظ جو ہے۔ البتہ جس سال حضور کی پیدائش ہونی تھی اس سال اہل کتاب کے احبار نے، اہل کتاب کے علماء نے مشہور کر دیا کہ اسی سال اس نبی آخر الزمان کی پیدائش ہونی ہے، ابھی پیدائش ہونی ہے، نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کی تو توقع یہی تھی کہ ظاہر بات ہے کہ اہل کتاب ہم ہیں، یہ دوسرے تو مشرکین ہیں، یہ تو بت پرست ہیں، تو اس نبی آخر الزمان نے ہم میں آنا ہے۔ تو اس لیے بہت سے یہودیوں نے بھی، بہت سے نصرانیوں نے بھی، اور جب ان مشرکین کو پتہ لگا تو انہوں نے بھی بات مشہور ہو گئی، بہت سے بچوں کا نام محمد رکھا اس سال، اس آرزو میں کہ شاید وہ نبی آخر الزمان میرا بیٹا بن جائے۔ تو یہ اس سال کی بات ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھ دیا، لیکن وہ اخبار کی تشہیر کی وجہ سے کہ انہوں نے یہ بات مشہور کر دی، ورنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے علاوہ محمد نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ محمد اصل میں تو یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، لیکن اس میں مبالغہ ہے اور کثرت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کثرت سے حمد کیا ہوا، محمود کے معنی میں ہے، لیکن کثرت و تکرار اس میں اس کے لفظ میں داخل ہے، اس کے لفظی معنی میں داخل ہے کہ بکثرت و بتکرر حمد کیا ہوا، یعنی مرتن بعد اخرى،
حمد کیا ہوا. تو محمد کے اپنے لفظی معنی جو ہے وہ محمود مکررن و مکثرن، جو کثرت سے جس کی حمد اور کثرت سے تکرار سے جس کی حمد بیان کی جاتی ہے. تو حضور نبی کریم یہ تو اس کا لفظی معنی ہے. اگر حضور کا عالم نہ ہو تو یہ معنی ہے اس کا، اور یہی لفظ جب حضور کا عالم بن گیا تو معنی تو وہی چلے گا ساتھ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے یہ گویا کہ عالمیت کے علاوہ یہ صفت کا صیغہ ہے، اور معنی محمود مرتن بعد اخرى مکررن و مکثرن. اور ہے بھی ایسا کہ کائنات میں دیکھے تو جب اللہ جل مجدو خود ہی تعظیم اور خود ہی ثنا خوانی کر رہا ہے، فرشتے کر رہے ہیں، بندے کر رہے ہیں، اذانوں میں حضور کا نام لیا جا رہا ہے، اقامت میں لیا جا رہا ہے، نماز کے اندر حضور کے اوپر درود پیش کی جا رہی ہے، تو کون سی وہ جگہ ہے، کون سا وہ انسان ہے مسلمان جو اس لیے کثرت سے اور بار بار حضور کی تعریف ہوتی ہے. لیکن صرف دنیا میں نہیں، دنیا و آخرت دونوں میں ہوتی ہے. دنیا میں تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن آخرت میں بھی جب حضور شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، تمام اولو العزم انبیاء جب شفاعت کبریٰ سے انکار کریں گے، وہاں حضور کیا کہیں گے کہ انا لہا، یہ میرا کام ہے. تو جب حضور شفاعت کریں گے تو 120 صفیں ہوں گی قیامت میں تمام امتوں کی 120 صفیں ہوں گی. ان 120 صفوں میں 80 صفیں جو ہے وہ حضور کی امت کی ہوں، 40 صفیں باقی تمام انبیاء کی امتیں ہوں. تو جب حضور شفاعت شروع کریں گے، وہ حضور کے سامنے جتنی امتیں ہیں وہ سب حضور کی تعریف کریں گے. تو گویا کہ قیامت میں بھی حضور کی تعریف ہوتی رہے گی، اور یہاں تو ہوتی ہے. اس لیے محمد کا لفظ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے لیے بالکل فٹ ہے اپنے معنی کے اعتبار سے. اور روایات میں یہ آتا ہے کہ یہی نام اللہ جل مجدہ نے حضور کے لیے وضع کیا کہ باقی کتب سماویہ میں بھی یہ محمد کا لفظ آیا. البتہ اس میں اختلاف ضرور ہے کہ سبقت کس کو ہے، احمد کو کہ محمد کو. پہلے احمد نام رکھا گیا حضور کا کہ محمد رکھا گیا، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. یہ ابن قیم وغیرہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو محمد ہے یہ پہلے ہے اور احمد جو ہے یہ بعد. بعض علماء نے اس کے برعکس کیا ہے، لیکن اتنی بات تو ضرور ہے سبقت میں اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں محمد جو ہے یہ تورات کے اندر موجود تھا اور باقی کتب سماویہ میں بھی موجود تھا. الہی کتب جتنی ہیں تو ان سب میں حضور کی پیشگوئی آئی ہے اور محمد کے لفظ سے. احمد جو ہے یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں موجود تھی، احمد کا لفظ.
صرف عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں موجود ہے، اس لیے وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو پیشگوئی دی ہے وہ احمد کے لفظ سے دی، تو تورات اس سے پہلے کی کتاب ہے، تو باقی کتابوں میں محمد کا لفظ آیا تھا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ محمد کو سبقت ہے، اور یہ الہی نام ہے، الہی کتابوں میں یہی لفظ آیا ہے۔ المؤید بساط حججہ وواضح بیناتہ، المؤید